لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، کمنٹ میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں۔